جب بدعقیدہ دیوبندیوں نے سرکار کے نور ہونے پر 14 صفحے کی حدیث نور کو جب غائب کیا تھا اور پوری ہندوستان نہیں بلکہ مصر اس کے علاوہ اور بھی ممالک میں ہمارے شیخ نے جن کا واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں اپنے بندے کو بھیج کر کتاب تلاش کروائی مصنفہ عبدالرزاق، ایک کتاب کا نام ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا استاد۔ جب ان کی کتاب تلاش کی گئی حدیث نور 14 صفحے کی غائب، بدعقیدہ قوم نے اس حدیث کو نکال دیا تھا۔ غور فرمائیے گا، کچھ علمی باتیں آپ کے بھی کام آنے والی ہیں۔ اس کے بعد یہی بزرگ ہیں، انہوں نے کئی کنٹری میں اپنا بندہ بھیجا لیکن آخر وہ کتاب مل ہی نہیں پائی۔ افغانستان کی سرزمین پر ایک لائبریری میں پرانا نسخہ رکھا ہوا تھا، اس کا زیروکس کر کے اس کو لایا گیا۔ انہوں نے پھر 10 باب 10 ابواب جو غائب کیے تھے پوری کتاب پھر انہوں نے لکھی، یہی ہے حضرت شیخ عیسیٰ مالک۔ 2 سال پہلے میری حاضری ہوئی، مفتی اعظم دبئی رہ چکے ہیں اور اوقاف کے مفتی اعظم رہ چکے ہیں اور ایک مسجد کے سرکاری امام تھے یہ سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ، جب ان کی مسجد میں گئے اور حضرت سے کہا آپ نماز پڑھائیے۔ سب جانتے ہیں کہ سعودی ہو، عرب شریف ہو یا اس کے علاوہ عربی ممالک، ہر جگہ مائک لازم ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ عرب میں ہر جگہ مائک لازم ہے، امام اگر نماز پڑھائے گا پیچھے 2 مقتدی کھڑے ہیں، نماز اس کو مائک سے ہی پڑھانا ہوگی۔ سرکار تاج الشریعہ ہے، بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت مفسر اعظم کے، ہوتے ہیں سرکار حجت الاسلام کے، پر پوتے ہیں امام اہل سنت کے۔ آپ نے فرمایا لا استخدم مائکروفون، آپ نے کہا میں مائک کا استعمال نہیں کرتا ہوں۔ شیخ نے مائک الگ ہٹا دیا، کہا مصلی پہ پڑھیے، نماز پڑھیے۔ ہم نے کہا اس کو کہتے ہیں جنگل پہ منگل کر دینا، اس کو نہیں کہا جاتا۔ ذرا سا ماحول دیکھ لیا، مرزا کو سن لیا نیت برباد ہو گئی، میں کو سن لیا نیت برباد ہو گئی۔ ہم نے کہا پکے سنی بن کے رہو، جامعہ رضویہ نے تمہیں سنیت دی ہے، باپ دادا نے تمہیں سنی چھوڑا ہے، پر دادا نے تمہیں سنیت کا پیغام دیا تھا، اس لیے جہاں جاؤ اپنا ہی رنگ بسا کر کے رکھو، کسی دوسرے کے رنگ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاج الشریعہ نے بتا دیا ہندوستان سے آیا ہوں تو کیا ہوا، فتویٰ وہی قائم رہے گا جو میرے دادا نے مجھے عطا کیا ہے، لالا نے عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز چھوڑی کھینچ رہا تھا، آپریٹر صاحب آواز بڑھا کے رکھیں۔ حضرت کے صاحب سے ملنے کے لیے میں نے اجازت مانگی، تنویر نام کا ایک خادم ہوتا تھا، میں نے اپنی عربی میں ایک پیغام بھیجا، شیخ صاحب نے اجازت دی۔ دھیان سے سنیے گا اس بات، وہ شیخ کو نظر میں رکھیے گا، وہ شعر جو انہوں نے پڑھا تھا۔ 15 سے 20 منٹ ملاقات ہوتی ہے، قد بڑا چھوٹا ہے۔ انہوں نے مجھے جو کتابیں گفٹ میں دی تھی مولانا شریف صاحب قبلہ، جب آتی ہے چونکہ وزن تو کرنا رہتا ہے، ویٹ کا تو مسئلہ ہے فلائٹ میں نے جب کتابیں تلاش کو تولنا شروع کی تو 19 کلو وزن تھا جو ان کی خود کی کتابیں لکھی ہوئی تھی، اور مجھ سے کہا کہ ابھی کچھ رہ گئی ہیں، باقی اگلی بار آؤ گے تو ملاقات میں آپ کو دے دوں گا۔ جب میں گیا ملاقات کی، میں نے صرف اتنا ہی ریفرنس دیا، سرکار تاج الشریعہ ان کے گھر جا چکے تھے ایک بار، وہ 10 منٹ کی ملاقات کے لیے، ان کے اصرار پر فرماتے ہیں ذرا ادھر سن بیٹا میری بات کو، بات بعد میں کر لینا، بات کرنے والا آدمی مجھے پسند نہیں آتا ہے، میں جب کر رہا ہوں بات تو میری بات کو سنو آپ۔ میں عرض کر رہا تھا، سرکار تاج الشریعہ کا حوالہ دیا، میں نے کہا واللہ لقد بایعت علی ید الشیخ الامام اختر رضا خان الازہری، سرکار تاج الشریعہ کا مرید بتایا، بڑے پیار سے مجھے بٹھا لیا برابر میں۔ کتنی عمر ہے؟ اب تقریباً 85 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی کتابیں لکھتے ہیں، نظر آج بھی بڑی مضبوط ہے، کتابیں لکھنا شروع کی، کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی ایک کتاب موجود تھی، بھائی تھوڑی دیر موبائل کو جیب میں رکھ سکتے ہیں، اگر کریں گے تو مجھ پر احسان ہو جائے گا، تھوڑی دیر سن لیجیے آپ۔
حضرت سرکار تاج شریعت کا حوالہ دیا میں نے، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا میں انہی کے ہاتھ پر مرید ہوا ہوں۔ بیٹھ گئے، بیٹھ کر مجھے لا الہ الا اللہ کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں، چونکہ تصوف میں بڑے ماہر ہیں۔ مجھے کھڑا کر دیا اور کہا تجھے معلوم ہے تیرے جسم کی شکل نام محمد کی شکل ہے، اور یہ انسان کی سارے انسانوں کی شکل و صورت۔ انہوں نے بتایا انسان سرکار کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے اس کے جسم کا جو ڈھانچہ رکھا ہے وہ نام محمد کی شکل پہ رکھا ہے۔ کبھی میم سمجھا رہے ہیں، کبھی ہاں سمجھا رہے ہیں۔ تقریباً 15-20 منٹ کی ملاقات تھی، لیکن 3.25 گھنٹہ گزر گیا۔ ناشتے کا انتظام و انصرام کروا لیا، ناشتہ کیا میں نے الحمدللہ۔ اس کے بعد جب جانے لگا، اب اگلا جملہ سنیے گا، میں نے کہا تھا نا اگر مرید کہے پیر خواب میں آ جائے تو حیرت کی بات رہی، اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے۔ مجھ سے کہا جب مرشد کی بارگاہ میں جاؤ میرا سلام عرض کرنا اور کہنا تاج الشریعہ ایک بار تو خواب میں تشریف لے کر کے آ جاؤ۔ اور ایک بات اور عرض کروں، کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ فوٹو اور تصویر سے بچوں۔ حضرت ان کا ایک شاگرد آیا تھا عمان سے، محامی تھا، وکیل۔ وہ جب چلنے لگا تو مجھ سے کہتا ہے انی اريد ان اصور صورۃ واحدہ مع الشیخ، ایک تصویر چاہیے، ایک فوٹو چاہیے مجھے شیخ کے ساتھ۔ اب اس وقت کچھ لوگ میرے ساتھ میں تھے، بڑے متسلط انڈیا والے تھے، سرکار تاج الشریعہ کے چاہنے والے، اور میرے چہرے کو دیکھنے لگے کہ اب کیا کرے گا یہ۔ میری زبان سے اتنا ہی جملہ نکلا، واللہ لقد کنت علی فتوی الشیخ الامام احمد الامام اختر رضا خان الازہری، میں نے کہا میں سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ مانتا ہوں، اس لیے تصویر کا قائل نہیں ہوں۔ میں بالکل قسم کھا کر بھی اگر حلفیہ بیان دوں الحمدللہ حانث نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بات سچ کہہ رہا ہوں۔ سرکار تاج الشریعہ کے فتوے کی بات میں نے کی۔ اس طریقے سے شیخ نے اپنے شاگرد کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا ماہ انتبہ، کہا پیچھے ہٹ جا، اور اس کے بعد مجھ سے کہتے ہیں واللہ لقد کنت علی الحق واللہ لقد کنت علی الخیر، فرمانے لگے تو بھلائی پر ہے، تو سچائی پر ہے، تو صحیح کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں التصویر ہوا خبیث، کہتے ہیں تصویر گندی چیز ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ میرے مرشد کے در سے جڑنے کا کمال ہے۔ ارے پیر ایسا بناؤ جس سے جڑنے کے بعد انسان بدکار نہ بنے، اس کی زندگی کامیاب ہوتی نظر آئے۔ اور میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ہندوستان کی 1000 خانقاہیں ہوں گی، سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن خانقاہوں میں افراد کا عالم کیا ہو گیا۔ پیر صاحب اگر اسٹیج کی طرف جا رہے ہیں تو پیچھے سے تصویریں بنانے کا شوق ہے، ویڈیو بنوانے کا شوق ہے، ذرا چیزوں کا۔ اگر پیر صاحب ایئرپورٹ چلے گئے الحمدللہ رب العالمین، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں میں، حضرت علامہ سلیل صاحب جانتے ہیں، میرے قریبی احباب جانتے ہیں، اگر مہینے میں تقریباً میں 10 بار سفر کر لیتا ہوں پلین کا، لیکن کبھی مجھے شوق نہیں رہتا کہ میں انڈیگو میں بیٹھوں تو تصویر لاؤں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ نے کبھی تصویر کی طرف میلان نہیں رکھا۔ کوئی چینل نہیں تھا، کوئی آپ کا چینل نہیں تھا، کوئی کیمرہ نہیں چلتا تھا، لیکن آج کون سا ایسا گھر ہے جہاں سے بستی کریا کی آوازیں نہیں آتی ہے؟ پتہ چلا شہرت تصویر سے نہیں ملتی ہے، مصطفیٰ کریم کی تنویر سے ملا کرتی ہے۔ جس کو نبی کی تنویر مل جاتی ہے مدینے والا اس کو شہرت عطا فرما دیا۔ نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، حسرت اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب اللہ مصباحی، نعرہ تکبیر۔ اب آپ چونکہ بیدار ہو گئے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ زندہ دل لوگوں کو زندہ ولی کی زندہ باتیں بتائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ زندہ دل ہو کر نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر لیا جائے، چہرے پہ ذرا تبسم ریزی ہو، مسکراہٹ ہو، تاکہ سنت رسول بھی ادا ہو، اور پھر آپ درود پڑھیں تو پھر برکتیں بھی آپ کو حاصل ہو۔ ذرا محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا مزاج کیا ہے؟ ان کا مزاج ہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یاد رکھیے گا
جب یہ پاکیزہ عقیدہ لے کر قبر میں جاتے ہیں اور قبر سے پہلے جب روح نکلتی ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک کتاب ہے، نام ہے فتاوی کرامات غوثیہ۔ چونکہ آپ کا عنوان ہے جشن غوث الورا، اسی پر میں کچھ گفتگو کروں گا، اور میں کتاب بھی ایسی پیش کر رہا ہوں جس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت اور ان کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ آپ میری طرف توجہ کریں بھائی، چشمے سے بہت دور کا مت دیکھیے، تھوڑا قریب کا دیکھ لیجیے، انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ بات میں عرض کر رہا تھا، میرے امام نے بڑی پاکیزہ حدیث ذکر فرمائی ہے، ذرا دائیں والے بھی کچھ بول کر بتا دے، اس لیے کہ مقتدا کو دیکھ کے مقتدی اپنے فیصلے بدل لیا کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے امام صاحب جب تک اللہ اکبر نہیں بولیں گے مجھے اللہ اکبر نہیں بولنا ہے، اور اگر بول دیں گے تو مجھے بھی بولنا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اسی واجبی اور فرض اقتدا کے اندر موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں امام سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، وہاں دوسرا مسئلہ ہے۔ آپ بول سکتے ہیں، ذرا محبت سے بول کر بتائیں سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا ہم زندہ دل لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں، اور میرے نبی کی شان یہ ہے جو نبی کو زندہ مان لیا کرتا ہے سرکار خود اس کو زندہ فرما دیا کرتے ہیں، اس کو زندگی عطا کر دیا کرتے ہیں، سرکار اظہار زندگی بھی کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے جب سیدی غوث پاک میرے سرکار کی بارگاہ میں گئے تھے اور کہا تھا فی حالت البودی روحی کنت ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ نوبۃ الاشباء قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ آپ سب زندہ ہیں تو بتائیے میرا نبی زندہ ہے؟ اونچا بولے میرا نبی زندہ ہے۔ یہ عقیدہ میرا ہی نہیں، یہ عقیدہ تو امام اہل سنت سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بھی دیا ہے، خود غوث پاک نے بھی عطا فرمایا ہے۔ سیدی غوث پاک اور اعلیٰ حضرت اپنی کتاب طرد الافائی الہواحات الرفاعی کے اندر ان دو اشعار کو بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ امام ابو یوسف لقمی شکرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں ان اشعار کو تحریر فرمایا۔ سیدی غوث پاک ہے، 38 سال کی عمر ہے، پہلا حج کر رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں گئے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، یہ بھی کتاب کا نام ہے، اس میں پڑھیں گے تو وہ کہیں گے پہلی بار گئے تھے تو اشعار کچھ اور پڑھے تھے، دوسری بار میں یہ اشعار پڑھے تھے، لیکن ہم اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ پیمانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، جتنی بات ہو جائے اتنا ہی کافی ہے، ہم تو خراج پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں گئے عربی میں کیا عرض کیا، فی حالت الغوث روحی کنت ارسلھا، کہنے لگے اے میرے آقا میری طرف توجہ کیجیے بھائی، کہاں غائب ہو گیا، دیکھو اس کا حال تو دیکھے یار، وہ بچہ چلا گیا، کہتے ہیں لوگ ہاتھی نکل گیا، اور بعد میں کیا ہے وہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس محاورے پہ عمل مت کیجیے، میری طرف توجہ کریں۔ سیدی غوث پاک پہنچے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں، کہتے ہیں فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، سرکار جب میں قصبہ جیلان میں ہوتا تھا، بغداد میں ہوتا تھا، صحرائے بغداد میں ہوتا تھا، آپ کے در پاک سے دور ہوتا تھا، آپ کی یاد آتی تھی نا، اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا کرتا تھا، تو تقبل الارض عنی وہی نائبتی، یہ میری جانشی بن کر میری طرف سے سرکار آپ کی چوکھٹ کو چھوٹ کر چلی جاتی۔ اتنا ہی لوگ سمجھ پائے۔ غوث پاک کہتے آقا آپ کی چوکھٹ کو چوم کر چلی جاتی۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا جو نبی کو زندہ مانتا حضور کی اظہار زندگی فرما دیا کرتے ہیں۔ سیدی غوث پاک نے پھر کہا وہذہ نوبۃ الاشباء۔ نقیب اجلاس تھوڑی سی دوستی مائک سے اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سفر میرے لیے آسان ہو جائے، ہے نا؟ تلقت والا معاملہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ کل آپ کو پھر اس کے ساتھ رہنا ہے۔ غور فرمائیے گا، غوث پاک کہنے لگے وہذہ نوبۃ الاشباء قد حضرت، کہنے لگے سرکار آج عبد القادر جسم کے ساتھ آیا ہے، زندہ باد بھائی زندہ باد، سبحان اللہ سبحان محبت سے دعا، جسم کے ساتھ آیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ فامدد یمینک، بولے ذرا سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی بولیے، اس لیے کہ بات میں اچھی ہی کہہ رہا ہوگا، ظلم المومنین خیر۔ توجہ ہے؟ اب نقیب اجلاس سے میں نے کہا ہاتھ بڑھائیے، بڑھا دیا ہاتھ، چلو گھبرائیے مت، مرید تاج الشریعہ کے ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کی پہلے ہی خریداری ہو چکی ہو دوبارہ تو نہیں بیچا جائے گا،
समझ गया। इन्होंने हाथ बढ़ा दिया, हमने कहा हाथ क्यों बढ़ाया? बोले अगर नहीं बढ़ाता तो आप मेरे मौत के बारे में ख्याल करने लगते, आप मुझे मुर्दा तसव्वुर करने लगते। मैंने कहा इसका मतलब आपको पता है कि आप जिंदा है। और मैंने कहा हाथ बढ़ाइए। आपने हाथ इसलिए बढ़ा दिया कि आप अपने आप को जिंदा समझ रहे हैं, और मैंने हाथ इसलिए आपसे दराज करवाया कि मैं आपको जिंदा कह रहा हूँ और समझ रहा हूँ। जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, पॉइंट है, बहुत अहम बात है, कहीं जहन से निकल ना जाए और आप इसकी बरकतों से महरूम ना हो जाए। सैयदी गौसे पाक कहते हैं फमदुद यमीन कई तहजा बिहा शफती। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा सरकार हाथ बढ़ाइए, क्या करना चाहते हो? कई तहजा बिहा शफती, सरकार मैं आपके हाथ को चूमना चाहता हूँ, बोसा देना चाहता हूँ। ये अकीदा है अब्दुल कादिर जिलानी का। आज के सोशल मीडिया में फैले हुए ये पिलंबर जैसे लोगों का अगर अकीदा सुनोगे तो फिर तबाही के अलावा कुछ नहीं आएगा। जो कल तक टॉयलेट की टंकियां सही कर रहा था, जो कल तक मस्जिदों के वुजूखानों की टंकियां और पाइप सही करता था, आज वो अगर सोशल मीडिया पे आकर दीन सिखाने लगे तो यकीनन दीन में तबाही आएगी। और आज तुम नौजवान होकर मदरसे पाकर अरे चंदा देते हो मदरसों को, उलमा इकराम की जमात मौजूद है यहाँ पर। ये एक दो आलिम नहीं है, मैं कहूँगा ये इल्म ये मदीनतुल उलमा है। यहाँ एक आलिम नहीं, बहुत सारे आलिम हैं। इसलिए सोशल मीडिया से दीन सीख कर अकीदा बर्बाद ना कीजिए। अगर किसी को सुनना भी है इनसे फैसला करवाइए कौन सुना जाए और किसको रिजेक्ट किया जाए। सरकार की हदीस भूल गए? मेरे नबी ने फरमाया था, आका करीम फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीथि बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनहुम वला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। सरकार ने फरमाया था सुनो, मेरी उम्मत के अंदर झूठे पैदा होंगे, मकरो फरेब पैदा करने वाले लोग पैदा होंगे। आका करीम ने फरमाया तुम्हारे पास ऐसी ऐसी हदीसें लेकर के आएंगे। अब मैं हदीसें इस्तिलाही भी मुराद ले लूं तब भी माना गलत नहीं है। ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी ना तुम्हारे दादा ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया उनसे बच कर रहना, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दे। अब कोई नौजवान कहेगा हजरत मैं तो उससे कभी मिला ही नहीं, मैं उसकी तकरीर में गया ही नहीं, मैंने बंद कमरे में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब पर सुनता है कि नहीं सुनता है? अरे जब सुनता है तो यहाँ हदीस पाक के एतबार से मतलब यह है उनको तकरीरें भी, उनकी तकरीरें भी नहीं सुनना है, ना सोशल मीडिया के जरिए सुनना है, ना उनकी महफिलों में जाकर सुनना है। ये सारी की सारी चीजें आपको छोड़ देना है। इसलिए कि जब गंदे इंसान को, गंदी फिक्र को, गंदे ख्याल को, बातिल नजरियात को, फासिद अकाइद को अगर कोई सुनता है तो कोई गैर मुकल्लिद बन जाता है, कोई अमीर माविया का गुस्ताख बन जाता है, कोई देवबंदी बन जाता है। इसलिए तकरीरें भी उनकी सुनो जिनकी ज़बान पर यह जुमला हो। क्या जुमला हो? जान है इसके मुस्तफा और वजू करे खुदा जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, अंजुमन मुहिब्बाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा गौर फरमाएं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदी गौसे पाक ने कहा सरकार जिस्म के साथ आया हूँ, दस्ते पाक बढ़ाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम मैं आपके मुबारक हाथ को चूमना चाहता हूँ। हमने कहा कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं नहीं, सुनते हैं कि महशर में उसी की तरह यह जुमला है। यकीनन गौसे पाक जानते थे कि मेरे नबी कब्र में जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत ने तरदुल अफ़ाई में इस वाक़ये को जिक्र किया तो चलो इमाम से पूछते हैं, भाई मेरी तरफ तवज्जो करेंगे, आपकी तवज्जो का तारीफ मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। आला हजरत ने फरमाया फ़ज़हरत यदुहु शरीफ़तु फ़साफ़हा वक़ब्बलहा ववदअहा अला रासी। कहते सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपके हुजरे मुबारका के करीब जाकर सैयदी गौसे पाक ने जब ये अशार पढ़े थे ना, मेरे नबी का करम हो गया, सरकार का दस्ते पाक निकलता है, सरकार गौसे पाक हाथ को चूमते भी है, सरकार से मुसाफा करते भी है, अपने सर पे रखवाते भी है। और आला हजरत कहने लगे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले सुन्नियों। इससे पता चल गया कि जो अकीदा इमाम अहमद रजा खान ने दिया है वही अकीदा सैयदी गौसे पाक ने दिया है। इसलिए आला हजरत
हजरत को मजबूती से थामे रहो, चूंकि बारगाह आला हजरत से अगर करीब हो जाओगे ना तो याद रखना ये वो मसलक आला हजरत है जिसको इस्लाम भी कहा जाता है, जिसको मजहब अहले सुन्नत भी कहा जाता है। बात मसलक की आ गई तो मैं अपने इन उलमा से अर्ज कर देता हूँ, इन्हीं के तवस्सुत से आप तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात आला हजरत के मसलक की आ गई, हजरत सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन, हजरत सरकार सैयदना कुतुब मदीना अल्लामा जियाउद्दीन मदनी खलीफा आला हजरत, जिनके लिए मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने लिखा अलैहि रहमत व रिदवान, फरमाते एक दिन वो सोए हुए थे, दोपहर का वक्त था, अचानक वो ख्वाब में देखते हैं आला हजरत अपने इंतकाल के बाद भी हुजूर के मुवाजहा शरीफ में खड़े हैं, लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं। हजरत जियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा की आंख खुल जाती है, जैसे ही आंख खुली, भाई एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ, जैसे ही आंख खुली दिल में ख्याल आया कि ख्वाब तो ख्वाब होता है, पता नहीं सच्चाई है कि नहीं। हालांकि मैं एक हदीस पढ़ देता हूँ, ज़हाबतिन नबुव्वत फला नबुव्वत अबादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुल औ तुरा लहू, ये सच्चे ख्वाब हमारे लिए बशारतें हुआ करते हैं। आपने फरमाया हो सकता है ये ख्वाब महज ख्वाब हो, लेकिन दिल ने अंदर से कचोके लगाए, दिल को अंदर से कैफियत ने बदल दिया और कहा जब रहता मदीने शरीफ में है तो जाके देख क्यों नहीं लेता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे तवज्जो है जी जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जो आप ये बोल रहे थे आप इनको गौर से देखो, ये काम आप भी कर सकते हैं, है ना। हाँ कहते हैं कि दूसरे को देख करके, हाँ माशाअल्लाह तवज्जो है। मैं ये चाहता हूँ कि तवज्जो जोश के साथ होश के साथ थोड़ा जोश भी ले। वैसे तो लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपका होश माशाअल्लाह बरकरार है, लेकिन इतना भी होश ना रहे कि जोश का ख्याल ही आपके जहनो दिमाग से निकल जाए। मैं चाहता हूँ जोश और होश का संगम रहे। खैरुल उमूरी अवसातुहा, सबसे बेहतर अमल वो होता है जो मोतदिल हो, दरमियानी हो, दोनों काम लेकर के चलिएगा। ये नकीब इजलास के सवाल का जवाब था, बस मैंने उसको अर्ज कर दिया है। अब जरा गौर फरमाए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खलीफा कहते हैं मैंने गुस्ल किया, खुद को मुअत्तर किया, सरकार की बारगाह में पहुंच जाता हूँ। जैसे ही बाबूसलाम से दाखिला लिया, कहते हैं मेरी आंखें हैरत ज़दा हो गई, जो ख्वाब में मंजर नजर आया था वो मुझे जाहिर में भी नजर आ रहा था। सरकार आला हजरत मेरे नबी के मुवाजहा शरीफ में खड़े हुए हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम से कुछ अर्ज कर रहे हैं, लेकिन लम्हाए मुबारक जुम्बिश में है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपके दिल में ख्याल आया क्यों ना जाके आला हजरत से मुलाकात कर लो, इंतकाल से पहले देखा था, आज मौका बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे ही करीब गए आला हजरत गायब हो गए, ये बाबे जिब्रील से निकल के आ गए, फिर गए, फिर आला हजरत को देखा, फिर निकल कर आला हजरत गायब हो गए, फिर निकल के आ गए, तीसरी बार फिर आला हजरत को देखा, फिर करीब गए, इमाम फिर गायब हो गए, ये बाबे जिब्रील से निकल के बाहर आ गए, वाक़िया मुकम्मल हो गया। अब देखता हूँ कैमरी का सुन्नी मुसलमान ताजुश्शरिया के फैजान को कितने अच्छे अंदाज से आज तक अमानत के तौर पर महफूज रखे हुए हैं। आपका इम्तिहान है, वाक़िया मुकम्मल हो गया, रिजल्ट आपको क्या मिला आप बताएंगे, रिजल्ट क्या मिला? मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या है। जब तकरीर करने में आया हूँ तो रिजल्ट भी मैं दे देता हूँ। ये आला हजरत है, जाहिरी जिंदगी में गए थे, कहा था कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मेरे नबी का दीदार हुआ, इंतकाल के बाद अल्लामा जियाउद्दीन मदनी बात उसकी पेश की है जो कुतुबे मदीना है। बारी कायनात में जितने कुतुब है बनाए मदीने से जाते हैं, लेकिन कोई कैमरी में रह रहा है, कोई बरेली में रह रहा है, कोई शहर हिंदुस्तान में है, कोई ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान में है, मगर मैं उसका हवाला दे रहा हूँ जो रहता भी मदीने में है और कुतुब बनाया भी मदीने से गया है। हजरत सरकार खाजा खुद हजरत सरकार सैयदना जियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं मैंने सरकार आला हजरत को वहां देखा। हमने कहा ये आला हजरत है, जाहिरी जिंदगी में है तब भी मुस्तफा की बारगाह तक रसाई है, इंतकाल के बाद भी मुस्तफा की बारगाह तक रसाई है। सुन्नी शहद मिल गया, दामन हम किसी अशरफ अली का नहीं पकड़ेंगे, कासिम का नहीं पकड़ेंगे, खलील का नहीं पकड़ेंगे, कादियानी का नहीं पकड़ेंगे, आज के गुमराह बददीन लोगों का नहीं पकड़ेंगे, दामन हम पकड़ेंगे आला हजरत का। इसलिए कि हमें मालूम है हमारे आला हजरत की रसाई कहाँ तक है।
مثال کے طور پر حضرت مولانا سلیم صاحب بریلی اپنی گاڑی سے جا رہے ہو، میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے شہر محمد مرکز اہل سنت بریلی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ راستے میں کئی شہر آئے لیکن اتارا نہیں۔ لوگوں نے کہا اتارتے کیوں نہیں؟ کہا ان کی میری منزل ایک ہے، بریلی پہنچا اتار دیا، اس لیے کہ رسائی بریلی تک تھی تو مجھے بھی بریلی تک پہنچا دیا گیا بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہے جن کی رسائی بارگاہ مصطفیٰ تک ہے۔ آپ مسلک سے جڑے رہیے اور ایسے جڑیے کہ اس پر سب کچھ قربان کر دیجیے۔ آپ کو مسلک تنہا نہیں چھوڑے گا، محبتوں اور عشق کی دنیا میں آپ کو اٹھا کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ تک لے کر جائے گا۔ پھر میرا امام کا مسلک کہے گا جب یہاں تک آ گیا ہے تو اب میری زبان میں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، یہی اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ سمجھ گئے گا؟ گفتگو ختم کر دی جائے۔ کہہ رہے ہیں حضرت مٹھائی کا انتظام ہوٹل والے ان کی طرف سے سارے لوگ مٹھائی لے کے جائیں۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، میرے نبی علیہ السلام کو مٹھائی پسند ہے۔ سرکار کو جو چیز پسند ہے وہ ابھی بھی پسند ہے، اس لیے آپ لوگ لے کر کے ہی جائیے، ہے نا؟ تبرک ویسے بھی لے کر جانا چاہیے، نسبتوں سے کا احترام کرتے ہیں۔ بات ہے جشن غوث الورا کی۔ غوث منصب غوثیت پر ہے، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ ولی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔